السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو پہلے تو ایپیسوڈ لیٹ دینے کے لیے سوری، بٹ میں مجبور تھی کہ میں ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکی کسی وجہ سے۔ تو کوشش کروں گی کہ ایپیسوڈ ڈیلی اپلوڈ کر دیا کروں، لیکن اگر ڈیلی اپلوڈ نہیں کر سکی تو ایک دن کے بعد ایپیسوڈ اپلوڈ کیا کروں گی میں، کیونکہ مجھے گھر کے بھی بہت کام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو پہلے سے انفارم کر دیتی ہوں کہ میں ایک دن، جس طرح میں آج ایپیسوڈ دے رہی ہوں اور کل ایپیسوڈ نہیں آئے گی تو پرسوں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اب ایپی کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ آج کی قسط بہت زبردست ہونے والی ہے، تو ایپی کو مکمل لازمی دیکھنا ہے۔ آج کی قسط میں دیکھتے میرب اور دائم اسپیشل، دارم کومل رومانس۔ جن کو ناول سے بہت مسئلہ ہے وہ جا سکتے ہیں، مگر برے کمنٹ کرنے سے دور رہیں۔ سو پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ بیڈ کمنٹ نہ کیا کریں کہ آپ ایپیسوڈ نہیں دیتی۔ تو جن کو بہت زیادہ ایشو ہے نا، تو وہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے چینل کو انسب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عشق کی آوارگی اس قلم، زوہا شاہ، قسط نمبر 26۔ زری جو آج داؤد اور نورے کی شادی کا سن کر بہت خوش ہوئی، وہیں اسے اپنی محبت پر رونا آ رہا تھا۔ وہ جی جان سے حیدر کو چاہتی، یا یوں کہہ لو کہ حیدر کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی، لیکن دوسری جانب حیدر اس کے بالکل مترادف تھا۔ حیدر نے کبھی محبت کے بارے میں سوچا ہی کب تھا، لیکن آج داؤد نے جو کہا کہ وہ بیچاری تو تیری ایک نظر کو ترستی ہے، اب یہ بات حیدر بھلانے کی مسلسل کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن یہ بات اس کے ذہن پر بھوت کی طرح سوار تھی۔ حیدر اور داؤد کے گھر آتے ہی زری حیدر کو کھانا دینے کی غرض سے حیدر کے کمرے میں گئی۔ وہاں حیدر کو کہیں گہری سوچوں میں گم پایا۔ حیدر جو داؤد کی کہی بات پر زری کا سوچ رہا تھا، اچانک سے زری کے دروازہ نوک کرنے پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر جب زری کی جانب دیکھا تو اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ یہ آج اس کی نظر میں زری کے لیے پہلی نگاہ محبت تھی، اور اس نے زری کو دیکھتے خود پر قابو نہ پاتے زری کو بازو سے پکڑا اور اپنی جانب کھینچ گیا۔ زری شرم سے نظریں جھکا گئی۔ حیدر کے اچانک سے اس طرح کرنے پر زری تو جی جان سے کانپی تھی۔ زری کے دل کی دھڑکن 150 کی سپیڈ سے بڑھی تھی۔ دوسری جانب داؤد جو نورے کے لیے کھانا لینے گیا تھا، کھانا لاتے ہی پہلے نورے کی طبیعت کا پوچھا، جس پر جواب میں نورے نے بتایا کہ اب وہ ٹھیک ہے۔ داؤد نے نورے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور محبت بھری نگاہوں سے نورے کو دیکھا اور پھر اس کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد داؤد کسی ضروری کام سے چلا گیا، اور نورے داؤد کے جاتے ہی پھر نیند کی وادیوں میں ڈوبی تھی، اور سب نورے کے آنے پر بہت زیادہ خوش تھے۔ سب باہر بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ زری جو اپنی والدہ سے کوئی ضروری بات کرنے آئی تھی، اسے دور سے سب کی گفتگو سنائی دے رہی تھی کہ اب ہمیں زری اور حیدر کی شادی کر دینی چاہیے۔ تبھی اس کے دل کی دھڑکن 150 کی سپیڈ سے بڑھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس شخص کو ایک نظر دیکھنے کے لیے وہ گھنٹوں اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھا کرتی تھی، اب وہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس جانے والی تھی۔ اس کے بعد سب نے ایک ساتھ رات کا کھانا کھایا اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ زری جو سب کی گفتگو سن چکی تھی، اسے یہ سب سوچتے نیند کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ دادو نے کہا، کارڈز کا آرڈر دے دو، جلد از جلد سب کو کارڈ بھیج دو زری اور حیدر کی شادی کے۔ سب اپنی اپنی تیاریاں مکمل کر لیں اور یہاں آ جائیں۔ اور دوسری جانب نورے اور داؤد ابھی حیدر اور زری کی شادی والی بات سے بے خبر تھے، کیونکہ داؤد کسی ضروری کام سے چلا گیا تھا اور نورے طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے باعث سو رہی تھی۔ کومل اور دارم۔ کومل جو بس یہی ضد کر رہی تھی کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں، پلیز پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اتنے میں دارم گھر پہنچا، اور اس کے آتے ہی سمینہ بیگم نے بتایا کہ کومل نے خود کو کمرے میں بند کر دیا ہے۔ ان کی بات پر دائم نے انہیں ریلیکس ہونے کا کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی کومل کو ڈریسنگ کے قریب زمین پر بیٹھے پایا۔ وہ جو گھٹنوں میں منہ دیے بس روتی ہی جا رہی تھی۔ کسی کے قدموں کی آہٹ پر وہ بولی، دور 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 رہیں مجھ سے، مجھے ہاتھ نہ لگائیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، جائیں یہاں سے۔ تبھی
دارم بھی کومل کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو اوپر کی جانب کیا۔ کومل جو دارم کو سامنے دیکھتے ہی سسکیوں سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ کومل ادھر میری طرف دیکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دارم کی بات پر کومل نے پھر سے رونے پر زور دیا اور روتی ہوئی دارم کو کہہ گئی کہ آپ تو میرے محرم تھے، آپ بھی مجھے بچانے کے لیے نہیں آئے۔ اس بار وہ شخص نہ جانے کس طرح میرے کمرے میں ہی داخل ہو گیا۔ میں تو نیند میں تھی کہ مجھے اچانک سے لگا کہ کسی کا بھاری وجود میرے اوپر ہے، تو پہلے مجھے لگا کہ آپ ہیں، لیکن نہیں، وہ پھر وہی شخص تھا جو ہمیشہ اپنے چہرے پر ماسک لگا کر آتا تھا۔ دارم تو یہ سب سن کر شدید غصے میں اپنی مٹھیاں دبا گیا۔ اس سے پہلے کہ کومل کچھ اور بتاتی، وہ پہلے کومل کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھتا اس سے چپ کروا گیا تھا۔ کومل، تم یقین کرو، میں خود اس شخص کو تمہارے سامنے لا کھڑا کروں گا، یہ دارم کا وعدہ ہے تم سے، پھر تمہارا جو جی چاہے اس کو سزا دینا۔ کومل ڈر سے کانپ رہی تھی۔ دارم نے کہا، مجھے ایک موقع دو، آج تمہارے وجود سے ہر درد کو دور کر دوں گا، بس ایک موقع دو اپنے دارم کو، لیکن اگر آپ میرے درد کو دور نہیں کر سکے تو؟ کومل، بس ایک موقع دو، اور درد دور نہیں ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کومل، بتاؤ، دو گی ایک موقع اپنے دارم کو؟ کومل، بتاؤ۔ دارم کی 3 سے 4 بار پوچھے گئے سوال پر بھی کومل نے کوئی جواب نہ دیا تو دارم کومل کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی جانب جانے ہی والا تھا کہ اچانک سے کومل دارم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ گئی۔ یہیں دارم کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا اور وہ کومل کو اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا اور پیار محبت بھری نگاہوں سے کومل کو دیکھتے بیڈ پر لٹا گیا۔ اس وقت کومل کے دل کی دھڑکن 140 کی سپیڈ سے بڑھ رہی تھی۔ کومل کا چہرہ شرم سے سرخ گلاب ہو گیا تھا۔ اتنے میں دارم نے اپنی ٹی شرٹ اتاری اور ہوا میں دور اچھال گیا اور کومل کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا۔ کبھی دارم کومل کے اوپری لب کو شدت سے چومتا تو کبھی نچلے لب کو۔ کومل کا تو مانو جیسے سانس ہی رک رہا تھا۔ دارم کومل کے لبوں کو بہت دیر تک سک کرتے خود کو سیراب کرتا رہا تھا اور پھر دارم نے کومل کے لبوں کو رہائی بخشی۔ کومل کے لبوں کو رہائی دینے کے بعد دارم نے کومل کو اپنی باہوں میں قید کیا اور آہستہ آہستہ سے کومل کے پیٹ پر کس کرنے لگا اور اپنے ہاتھوں سے کومل کی نرم دھڑکنوں کو دبانے لگا۔ دارم کے یوں کرنے پر کومل کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھیں اور اسی طرح محبت میں مدہوش دارم نے کومل کی شرٹ کو اس کے بدن سے دور کر دیا، جس پر کومل شرم سے نگاہیں جھکا گئی اور آہستہ آہستہ دارم نے اپنا ہاتھ کومل کی گہرائیوں میں اتارنا شروع کیا اور کومل جی جان سے کانپی تھی، جس پر دارم نے کہا کہ تم تو ابھی سے ڈر رہی ہو، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اس طرح نہیں میری جان، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ دارم کومل کی گردن سے پیٹ تک کا سفر اپنے ہونٹوں سے کرتا اور جا بجا کومل کے بدن کو چومتا اسے اپنی قربت میں مدہوش کر رہا تھا اور پھر آگے کی جانب کومل کے پورے وجود پر اپنا لمس چھوڑتا کومل کو الٹا لٹا گیا تھا اور پھر کومل کی کمر پر اپنی بریڈ اور زبان سے رب کرتا کومل کو بھی مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ کر گیا تھا۔ جب کومل نے دارم کا ہاتھ اپنے نچلے حصے پر محسوس کیا تو وہ ڈر سے رونے لگی، جس پر دارم نے اسے سمجھاتے کہا، میں اپنے حق سے کب تک دور رہوں گا؟ تو کومل اس کی بات پر سوچنے لگی اور دارم کی بات پر نفی میں سر ہلا گئی۔ دارم کومل کی بات پر خوش ہوا اور اپنے عمل کو پھر سے شروع کیا۔ کومل کے ڈیش کو کومل کے بدن سے دور کر دیا اور مکمل طور پر کومل کے اوپر جھکا اور کبھی خود کومل پر آتا اور کبھی کومل کو خود پر لاتا۔ بس اسی طرح محبت میں ساری رات ایک دوسرے کی شدتوں کو محسوس کرتے اور محبت سے بھرپور ہو کر نیند کی وادیوں میں اترے تھے۔ میرب اینڈ دائم، یہ میں تمہارے لیے نائٹ ڈریس لایا ہوں۔ دائم نے اسے ڈریس پکڑایا تھا۔ میرب نے اسے کھول کر دیکھا۔ استغفر اللہ، میں یہ کبھی نہیں پہنوں گی۔ دائم کو واپس کرتے ہوئے وہ بگڑی تھی۔ چلو میں خود پہنا دوں گا پھر، شوخی سے کہتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ خبردار، وہ پیچھے کو ہٹی تھی۔
مگر پیچھے دیوار تھی، وہ جو اب حارث کی وجہ سے مرد ذات سے بہت ڈرتی تھی۔ اس نے صاف صاف انکار کیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، بالکل قریب اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ تمہیں نکھرنا چاہیے، سنورنا چاہیے، میرے لیے، اپنے لیے۔ میں جیسی ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو مگر اس سے بہتر ہونا چاہیے تمہیں۔ میں نے نوفل کے لیے آپ سے نکاح کیا ہے۔ مجھے مرد ذات سے بے انتہا نفرت ہے۔ میں تمہیں محبت سے سمجھاتا ہوں مگر تم مجھے زبردستی پر مجبور کر رہی ہو۔ وہ سرخ رنگ کا شرارہ پہنے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے بولا۔ میرب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں۔ وہ جب اس کے پاس آ رہا تھا، میرب کا حال عجیب سا ہوتا جا رہا تھا۔ دیکھیں، آپ دور ہو کر بات کریں۔ میں دور ہونے کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں۔ مزید اس کے قریب ہوتا مخمور لہجے میں بولا تھا۔ آپ ٹھیک نہیں کر رہے یہ۔ وہ منمنائی تھی۔ اگر بیوی کو قریب کرنا، اسے اپنی محبت سے سنوارنا ٹھیک نہیں تو میں غلط ہی اچھا ہوں۔ دیکھیں، آپ ایسے جب کرتے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ دور ہو کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ تو تم شرافت سے میری بات مان لیا کرو۔ دائم اسے دیکھ رہا تھا، گھبرائی ہوئی، کانپتی ہوئی پلکیں اور گلابی ہونٹ جو دانتوں میں دبا رہی تھی۔ دائم نے بمشکل خود کو بہکنے سے روکا تھا۔ محبوبہ کی قربت میں بہکا ہوا مرد کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا، مگر وہ بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی مگر برتاؤ ایسا کر رہی تھی جیسے وہ اجنبی ہو۔ تو تم یہ نہیں پہنو گی؟ نہیں۔ پھر مجھے تمہیں یہ زبردستی پہنانا پڑے گا۔ وہ شوخی سے اسے دیکھتا ہوا مسکرایا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں اپنے کمرے میں اکیلے ہیں، سو جانے من، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، آزما کر دیکھ لو۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ میرب کو لگا وہ واقعی بہت سنجیدہ تھا۔ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے جیسے وہ پیش آ رہا تھا، کبھی نجمہ بیگم کو کہتا کہ اسے کہیں یہاں سے چلی جائے۔ وہ عجیب تھا۔ ٹھیک ہے، میں پہن لوں گی، وہ ڈرتی ہوئی یہ کہہ گئی۔ میرب نے وقتی طور پر ہتھیار ڈالنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ وہ پیچھے ہوا۔ شکریہ بیگم۔ میرب کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ اپنی قربت سے میرب کو بھی ہلکان کرنے لگا تھا اور میرب اس کی باہوں میں بہکنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس ماسک والے کی زبردستی کو ابھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے دائم کا دیا نائٹ ڈریس پہن کر روم میں آئی تھی۔ دائم نے موبائل استعمال کرتے ہوئے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر وہ دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ سنہرے بدن پر سرخ رنگ کی نائٹی غضب ڈھا رہی تھی۔ میرب دائم کو یوں محوت ہو کر اپنی طرف دیکھتا پا کر شرم سے لال ہو گئی تھی۔ وہ ویسٹرن طرز کی باریک نائٹی تھی جس سے میرب کا خوبصورت بدن یوں جھانک رہا تھا جیسے چاند بادلوں سے گزر رہا ہو۔ دائم کو اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا اور پورے انہماک سے وہ خوبصورت منظر دیکھ رہا تھا جو میرب چھپانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر وہ نائٹی ایسی تھی کہ میرب لاکھ کوشش بھی کرتی وہ کچھ بھی چھپا نہیں پاتی۔ دائم اسے دیکھتے ہوئے کھوتا جا رہا تھا۔ ایک جنون کی لہر جو اس کے بدن میں سرایت کرنے لگی تھی۔ میرب نے تیزی سے بلینکٹ میں گھسنے کی کوشش کی تھی جسے دائم نے پکڑ کر ناکام کر دیا۔ دائم کے لیے وہ خوبصورت منظر تھا، راکا پوشی کو دیکھنے سے بھی زیادہ۔ کیا تم کچھ دیر یوں ہی میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ نہیں، مجھے بلینکٹ دیں پلیز۔ میرب نے ہاتھ بڑھا کر اپنی شفاف گالوں کو چھوا تھا جو گلاب کی طرح نرم تھیں۔ تم جانتی ہو میں نے تم سے شادی کیوں کی؟ نہیں، کیوں کی؟ کیونکہ مجھے لگا کہ تمہیں کسی ایسے کی ضرورت ہے جو تمہاری جنگ لڑ سکے، یعنی کہ تمہارے اندر کے ڈر کو ختم کر سکے، اور میرا بیٹا نوفل جو تمہیں اپنی ماں ہی سمجھنے لگا ہے صرف تمہارے اسے پیار کرنے کی وجہ سے، مگر اس فیصلے نے میرے اندر ایک ایسی جنگ چھیڑ دی ہے جو میں روز
کبھی جیت جاتا ہوں تو کبھی ہار جاتا۔ وہ سرک کر اس کے دھڑکتے بدن کے قریب آیا تھا۔ کمرے میں آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھیں، مگر دائم کو اپنے اندر ایک ایسی آگ جلتی ہوئی محسوس ہوئی جو میرب کی قربت سے شاید بجھتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بلینکٹ چھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا ہی ہے، تم کسی ایسے انسان سے بھاگ نہیں سکتے ہو جو تمہارے اندر ایک دم سانس لینے لگا ہو۔ میں چاہتا ہوں تم بدلو۔ مرد ذات اتنی بھی بری نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ ایسا نہیں کہ میں تمہاری فقط ہوس میں مبتلا ہوں، مجھے خیال آتا ہے کہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ اگر نہیں بھی ہیں تو کیا ہوا، ہم کوشش کر سکتے ہیں ایک جیسا ہونے کی، کیونکہ میں اپنی مرحوم بیوی سے محبت کرتا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو مجھے اپنے بیٹے کے لیے زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ میں جیسی ہوں ویسی ہی ٹھیک ہوں، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ میں تمہیں بدلنا اس لیے نہیں چاہتا کہ تم جیسی ہو ویسی اچھی نہیں لگتی ہو، میں اس لیے بدلنا چاہتا ہوں تاکہ تم زندگی کو مختلف نگاہ سے دیکھو اور جی سکو۔ میرب نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ خطرناک حد تک خوبصورت تھا۔ میرب کو اندازہ ہوا کہ وہ اس خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں دائم سے اسے محبت نہ ہو جائے۔ اس نے جس چیز سے بھی محبت کی ہمیشہ چھین لی گئی تھی۔ دارم نے شاید یہ ڈر اس کی آنکھوں میں پڑھا تھا، تبھی بولا، تمہیں اگر یہ ڈر ہے کہ میں بدل سکتا ہوں یا وقت گزاری کر رہا ہوں تو بول سکتی ہو، ہم اپنے دل کی الجھنیں مل کر سلجھا سکتے ہیں۔ میرب نے گہرا سانس لیا۔ نفسیاتی ڈر اتنی آسانی سے نہیں جاتے۔ ہر انسان کا کوئی فوبیا ہوتا ہے، کوئی بلندی سے ڈرتا ہے، کوئی پانی سے ڈرتا ہے۔ میرب محبت سے ڈرتی ہے۔ وہ دائم کو اس لیے نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس سے دائم سے محبت نہ ہو جائے، اور دارم اسے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ شاید اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک ایسی جنگ لڑ رہے تھے جس میں کوئی ایک بھی ہارتا تو شکست دونوں کو ہوتی۔ دائم نے اسے اپنے قریب کیا ہوا تھا۔ میرب اپنی سوچوں میں اتنا گم تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ دائم میرب کے بدن سے اٹھتی ہوئی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اپنا ضبط آزما رہا تھا، ورنہ اس کی چاہ تھی کہ میرب کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بسا لے۔ کمرے سے باہر تاریکی پھیل رہی تھی اور کمرے کے اندر ذرا ذرا سی قربت۔ شاید ان کی کہانی ابھی شروع ہو رہی تھی، کون جانے۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور بتاتی جاؤں کہ ایپیسوڈ کل نہیں آئے گی، پرسوں ایپیسوڈ میں اپلوڈ کروں گی۔ تو آپ سب سمجھنے کی کوشش کیا کریں، میرے گھر پہ بھی بہت کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میں ڈیلی بیس پہ ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکتی۔ تو آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔